اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، صدائے ہرا پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد عثمان علوی۔ آج کے ہمارے اس انٹرویو اور اس پروگرام کی زینت ہیں ایک ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، جن سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا۔ اور یہ بھی میں کہنے میں کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ شیخ عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد دنیا میں قرأت قرآن کے حوالے سے جتنی آواز اس شخصیت کی دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہے، شاید کی بات ہے جتنے بھی اس وقت موجودہ لوگ ہیں یا ان سے پہلے پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کی قرأت قرآن کے حوالے سے ان کی آواز پہنچی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا یقیناً بدرجہ اتم ان کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ زندگی کا سب سے زیادہ حصہ قرأت قرآن کے حوالے سے، قرآن کے ساتھ گزارنے والے، قرآن کی خدمت کرنے کے حوالے سے اس شخصیت کا نام ہے۔ بلکہ دنیا قرأت کے اندر جن لوگوں نے بھی ان کو سماعت کیا ہے، ان کے پڑھنے میں ان کی کہیں کہیں خدمت آپ کو اور ان کا رنگ ضرور آپ کو نظر آئے گا۔ آج کے ہمارے اس انٹرویو کی وہ شخصیت قرأت کے نیر تاباں، میری مراد جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب آج ہمارے اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ ہیں، اور میرے لیے یہ لمحات زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات ہیں کہ میں ان کے ساتھ چند کلمات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز شیئر کروں گا۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے اس نئے پروگرام کے اندر۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یقیناً ہر آدمی جب بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ وقت انہوں نے کیسے دیا، کیونکہ آپ کی مصروفیت اب تک ایسی ہے پوری دنیا کے اندر کہ شاید کی بات ہے اس ہسٹری کے اندر قرآن پاک کے حوالے سے شاید کی بات ہے کسی آدمی نے اتنا ٹریول کیا ہو اور اب تک کر رہا ہو۔ تو قاری صاحب میرے خیال سے کچھ تھوڑا سا سوالات کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے پکڑوں، کیونکہ میں نے انسائکلوپیڈیا کا لفظ بھی استعمال کیا، اور مجھے واقعی ویورز یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کہاں سے بات شروع کروں۔ قاری صاحب آپ کی پیدائش جو ہے وہ کہاں کی ہے، یہ ہمارے احباب کو ذرا بتائیے۔ میری پیدائش جو ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ قرأت قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو آئی شوڈ اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے یہ چیز کو محسوس کیا ہے اور اس حوالے سے آپ اس پروگرام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ میری پیدائش جو ہے وہ سرگودا 18 بلاک، مجھے نمبر بھی اگر 3S27 اس کا نمبر ہے مکان کا، جو کہ بالکل 17 بلاک کا جو ماڈل سکول ہے اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے کراسر روڈ جو ہے وہ ہمارا گھر تھا۔ میری پیدائش وہاں پر ہوئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرأت قرآن کے حوالے سے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی آپ کو سماعت کیا، تو میں اپنی بات بھی شیئر کرتا جاؤں، اور یہ لوگ جو میری بات سنیں گے ڈیفینیٹلی وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں بھی یہی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کو لوگوں نے ہمیشہ قرأت قرآن کے روپ میں سنا۔ تو قرآن پاک بھی آپ نے حفظ کیا، اور کس عمر میں ماشاءاللہ سے کیا؟ میں نے ابتدا کی تھی تقریباً کوئی 10 سال کی عمر میں، اور میرے حفظ کے استاد جو تھے وہ قاری غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جامعہ مسجد امداد العلوم ڈی بلاک جامع مسجد وحدت کالونی میں، اور قرأت کے حوالے سے میرے استاد جو ہیں معروف شخصیت ہیں قاری رضی الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں جو ہے وہ تلاوت سیکھتا تھا، اور قاری یاسین صاحب سے میں حفظ کرتا تھا۔ تو یہ دورانیہ جو آپ کا حفظ قرآن کا تھا یہ تقریباً کتنا تھا؟ تقریباً 4 سال کا۔ تو آپ کے جو دیگر برادران ہیں ان میں سے بھی
کسی نے حفظ کیا اور اس میدان میں کوئی اس آئے؟ میں میرے دو چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ایک سید سخاوت علی اور ایک سید شرافت علی۔ ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب، میں یہاں پر یہ بھی ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس پروگرام کو یقینی بات ہے سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں گے، کہ جب آپ حفظ کرتے ہیں تو اس کا ایک کیا خاص معیار ہونا چاہیے، حفظ کرنے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، اور کس استاد کا اور کس ادارے کا کس انداز سے جو ہے وہ انتخاب کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو اساتذہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی دیکھنی چاہیے کہ وہ کب سے اس میدان میں ہیں اور کتنے بچوں نے ان کے پاس حفظ کیا ہے، ان کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے، انہوں نے کن اساتذہ سے پڑھا ہے۔ اگر وہ حفظ کے اعتبار سے ایک مدرس ہونے کے اعتبار سے اسکلڈ ہیں اور بالخصوص تجوید پر ان کو دسترس حاصل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اساتذہ ان کے پاس جو ہے وہ جانا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اور ساتھ میں ایسے استاد سے کر رہا ہے کہ جس کی کمانڈ جو ہے وہ تجوید و قرات کے اوپر بھی ہے، تو اس کا حفظ جو ہے وہ بہت میچور قسم کا ہوگا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اور اس کا استاد جو ہے وہ حافظ بھی ہے اور قاری بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو جو اس کا اس استاد کا شاگرد ہوگا جو کہ ان سے حفظ کرے گا، وہ اگر کتابیں نہ بھی پڑھے وہ بہترین حافظ بھی ہوگا، قاری بھی ہوگا۔ میرے خیال سے شیخ صاحب، آپ کا یہ ایک بہت بڑا میسج ہے آج کل کے ان نوجوان طلباء کے لیے اور پیرنٹس کے لیے کہ جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں۔ اگر وہ ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں تو وہ ایک ایسے میچور حافظ بھی ہوں گے، اور قرأت قرآن کے حوالے سے ان کو شاید کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا آپ کا ایک میسج ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ پھر آپ نے حفظ کے بعد جو آپ کا ایک دور ہے وہ مطلب قرأت کے حوالے سے ہے، تجوید کے حوالے سے ہے، تو اس میں کن کن اساتذہ کی خدمات آپ کے جو ہیں وہ سر فہرست، اور کن کن اساتذہ سے آپ نے جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا؟ دیکھیں، میری زندگی کا معمول رہا ہے کہ جب آدمی کسی کوئی چیز تلاش کرنے جاتا ہے نا، سوق کے اندر یا بازار کے اندر یا مارکیٹ کے اندر، تو وہ متلاشی ہوتا ہے کہ کوئی اچھی چیز اس کو مل جائے۔ تو چونکہ میرا شغف اس کے ساتھ تھا، مجھے جس دکان سے بھی اچھی چیز ملی ہے میں اس دکان پہ پہنچا ہوں، اس شاپنگ سینٹر میں پہنچا ہوں اور وہاں سے وہ چیز حاصل کی ہے، ماشاء اللہ۔ ریگارڈلس۔ اور میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں، یہ مسلک بندی اور فلاں فلاں فلاں، کہ جی فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں کے پاس نہیں جانا۔ سب اساتذہ جس کا کسی بھی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق ہو، میرے نزدیک سب عزت کی جگہ ہیں، اور میں نے ساری زندگی پریکٹیکلی سب کا احترام کیا ہے، سب کی عزت کی ہے، اور جہاں جہاں سے مجھے ملا ہے کچھ، میں ان کے پاس چل کر گیا ہوں۔ اس کے لیے واضح مثال ہے کہ قاری عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ کے پاس میں پڑھا ہوں، قاری یوسف صدیقی صاحب کے پاس پڑھا ہوں، کچھ دیر میں نے قاری منصور صاحب کے ساتھ مشق کی ہے، ان کے پاس کی، قاری اظہار احمد تھانوی صاحب کے پاس میں گیا ہوں، ماشاء اللہ۔ قاری عبدالوہاب مکی صاحب کے پاس میں گیا ہوں، اور قاری شرف الدین جمنی صاحب کے پاس گیا ہوں، شیخ عبد الباسط صاحب کے پاس گیا ہوں۔ جہاں جہاں مجھے کوئی چیز ملی ہے میں وہاں پر چل کے گیا ہوں، اور میں نے ہر شخصیت کا اسی طرح احترام کیا جس طرح میں نے ان اساتذہ کا احترام کیا جن کے پاس میں نے کئی سال گزارے۔ اچھا، مجھے آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ جتنے بھی اساتذہ کا آپ نے نام لیا، اور ہم نے تو خیر ان کی بعد میں کتابیں پڑھی اور دیکھی اور ان کا نام سنا، بلکہ ان میں سے اکثر شخصیات 98% وہ ہیں جن کا صرف ہم نے نام سنا ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری چھوٹی ایج میں ہی وہ لوگ اس دنیا سے اللہ کو جو ہے وہ پیارے ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں سے پڑھا ہے ویورز، تو میرے خیال سے وہ سارے رنگ آج آپ میں موجود ہیں، پڑھنے کے اعتبار سے، فیض کے حوالے سے، نسبت کے حوالے سے، کہ وہ جن جن اساتذہ سے جو ملا۔ بلکہ میں یہاں بات تھوڑی سی آپ کی مزید بڑھاتا چلا رہا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے یہ فرمایا کہ میں نے جب شیخ عبدالباقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی، جب وہ بادشاہی مسجد میں تشریف لائے، وہ پہلی اور آخری ملاقات تھی،
انہوں نے یہی سیم ورڈز جو آپ نے ابھی فرمائے ہیں یہ فرمائے تھے کہ اچھی چیز جو ہے وہ اگر بروں سے بھی ملے تو لے لیں اور بری چیز اگر اپنوں سے بھی ملے تو اس کو چھوڑ دیں. تو یہ آپ کی بات کی بالکل 110% جو ہے وہ عکاسی کر رہی ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو ملے اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کو اچھی چیز کہاں سے مل رہی ہے. اور پھر علم کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، نہ مسلک کی ہے نہ مذہب کی ہے، بلکہ آپ کو اچھی چیز آپ کو جہاں سے دیکھیں بھی مل جائے. بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی منفی چیز بھی ہے نا تو اس میں کوئی ایک دو اچھائیاں بھی تو ہوں بے گی. شک بے شک. ان اچھائیوں کو لے لینا چاہیے اور دوسری چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا آپ کی شیخ صاحب بہت زیادہ مصروفیت جو ہے قرآن کے حوالے سے دنیا کے اندر بنی ہے، تو ابتداً کوئی آپ کو کوئی مصلح سنانے کا بھی کوئی موقع ملا جی ہے؟ بالکل. شروع میں میں سناتا بھی رہا ہوں، سنتا بھی رہا ہوں، مگر چونکہ اس کے بعد پھر میری توجہ قراءت قرآن کی طرف زیادہ ہو گئی تو آہستہ آہستہ پھر وہ دائرہ جو ہے میرا اصل میں مصروفیت کا یہ بڑھتا سوال ہے. اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو لوگ ایک وجہ سے پہچانتے ہیں کہ قراءت قرآن کے حوالے سے کہ آپ نے ریسائٹ کیا دیٹس اٹ، اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ میں نے دو سوال ایک حفظ کے اعتبار سے بھی اس لیے کیا، تراویح کے اعتبار سے بھی اس لیے کیا تاکہ ہمارے ویورز کو یہ پتہ چلے کہ قراءت قرآن کا یہ ایک پورا پروسیس ہے جس میں حفظ قرآن ہے، پھر قراءت ہے، پھر تراویح ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ پاک نے کرم فرمایا، پھر ان اساتذہ کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں. جی جی جی